सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिहा खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो जजेस की जो है वो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिफरेंट सूबों से जजेस अभी आए थे उनके ऊपर भी कुछ ऐसे जज हैं जो कि यहीं के प्रेजेंट हैं, मौजूद जज हैं, उनके कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्राम दैट नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होने वाले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इमरान खान का जो लेटर था उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे कानूनी तौर पर, आईनी तौर पे, कि क्या एक ऐसा मुजरिम जो जेल में है इस वक्त, वो अगर कोई लेटर लिखता है आर्मी चीफ को या कोई भी पैगाम भिजवाता है थ्रू लेटर और समथिंग एल्स, तो उसका कानूनी और आईनी क्या हैसियत हो सकती है। इन चीज़ों पे सब पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। यू आर वेलकम, वंस अगेन वेलकम। चलें, सो सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी काफ़ी अर्से से, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे थे। चलें, आज आप मिल गए, शुक्र है। चलें, बताइएगा सबसे पहले तो ये कि जो जजेस की तैनातियाँ हो रही हैं, ठीक है, और ट्रांसफ़र वगैरह हो रही हैं, इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मलिया, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है 200, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू दी कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से वो ऐसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड विद द कंसेंट ऑफ दी जज। जिस जज को ट्रांसफ़र किया जाना मकसूद है तो उसकी कंसेंट भी लेनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंसेंट नहीं देता तो फिर क्या होगा? फिर वो रिटायर्ड समझा जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तो, और अगर वो कुछ भी मतलब वो कंसेंट पे राइट नहीं करता, साइन नहीं करता, कुछ भी व्हाटएवर, तो फिर इसका मतलब उसको निकाल देंगे, तो फिर तो उसकी मर्जी तो कोई ना होगी ना, वो रिटायर हो जाएगा। क्यों रिटायर समझा हो जाएगा? चूंकि एक प्रोविजन है, यानी उसकी कंसेंट ही है, उसकी आजाद नहीं है वो। इसका देखें, मतलब बात ये है कि नहीं, आप मुलाजमीन का देख लेना, अगर उस हवाले से आप सोचें तो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो लोग आते हैं, हाँ, तो लिखा होता है कि इन एनीवेयर इन पाकिस्तान ही कैन बी ट्रांसफर्ड। यानी कोई सीएसपी ऑफिसर यही नहीं कि इस्लामाबाद का है तो इस्लामाबाद में ही रहेगा, ठीक है, उसे कोयटा भेजा जा सकता है, उसे तो ये सिंध के, यानी मतलब ये, यानी मैं ये तो हमारा जुडिशल सिस्टम तो डिफरेंट है उसकी निस्बत। वो तो जुडिशरी में जो लोग अपॉइंट होते हैं, अच्छा आप छोटे जजेस की मिसाल ले लें, सिविल जज है, सिविल जज अगर रावलपिंडी का है, रावलपिंडी बेस करता है, तो उसे जो सादकाबाद है ना, आखिरी कोना है पंजाब का, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। या सादकाबाद का कोई जज है तो, लेकिन फिर ये तो ना कहे ना कि उसकी मर्जी से ट्रांसफर किया जाता है। उसकी मर्जी से, उसकी तो मर्जी भी नहीं होती, वही तो। और अगर वो ट्रांसफ़र वो नहीं चाहता अपने ट्रांसफ़र, तो उसे तो वो फारिग हो जाएगा, नौकरी से फारिग हो जाएगा, उसे रिटायर भी नहीं किया जाएगा। अच्छा। और अगर उस बंदे को उठा के आप मरी भेज सकते हैं, वो लाजमन उसे मनवन वो कबूल करना पड़ेगा, और जो फैसला है सरकार का वो पाबंद है उस फैसले को मानने का, ठीक है। अब ये जो जज हैं यहाँ पे तो इन्हें बाहिज़त तरीके से रिटायर कर देते हैं, और ऐसे हुआ नहीं। वैसे इस आर्टिकल को इन्वोक नहीं किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा हुआ, शायद हुआ हो, लेकिन रिसेंट पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये पहली बार रिसेंट पास्ट, यानी मैं जो देख रहा हूँ हिस्ट्री, चूंकि 95 से ऑनवर्ड्स, तो ऐसा कोई ट्रांसफ़र मेरे जहन में नहीं आती। अब ये आर्टिकल 7 ये कहता है, यही आर्टिकल 200 के, फिर उस जज की कंसेंट है, साथ ही जो चीफ जस्टिस है, सपोज के लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब एक ट्रांसफ़र होके आए, उन चीफ जस्टिस साहब की भी एनओसी होगी कि जी मुझे कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, फिर जिस हाई कोर्ट में वो जज लिया जाना मकसूद है, तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी एनओसी होगी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, ठीक है। तो ये सारी फार्मेलिटीज़ मुकम्मल करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 200 को इन्वोक किया, उसकी फार्मेलिटीज़ को फुलफिल किया गया, उसे एकम्प्लिश किया गया। नतीजतन लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब ट्रांसफ़र हुए, और 2 जजेस, एक सिंध से ट्रांसफ़र होके आए और एक
بلوچستان سے بلوچستان ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آئے۔ اب جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ نیکسٹ چیف جسٹس کون ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو دیکھیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 5 نام منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، کس بنیاد پہ ہوگا، مطلب تھوڑا سا کرائٹیریا کیا ہوگا وہ بتائیے گا۔ کرائٹیریا یہ ہے جو 5 سینئر ججز ہیں نا ان کے نام بھجوائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا جوڈیشل کمیشن ہے پاکستان کا، وہاں پہ ان میں سے پیونی جج کون ہے آپ کے سامنے؟ سینئر پیونی جج تو آج تو یہی جج صاحب ہیں سرفراز ڈوگر صاحب جو لاہور سے ٹرانسفر ہو گئے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے محسن اختر کیانی صاحب تھے اسلام آباد کے ججز میں، جو پہلے والی سینیارٹی تھی نا ان کی تھی، وہ ان کی تھی اس کے، لیکن چونکہ یہ ان سے سینئر ہیں ان کی اپائنٹمنٹ پہلے ہوئی تھی، لہٰذا جو جج جی سرفراز ڈوگر صاحب جو جج ٹرانسفر ہو کے آئے گا تو وہ اپنی سینیارٹی بھی ساتھ لے کے آئے گا، اور جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کے جائے گا اپنی سینیارٹی کے مطابق ہی اسے پلیس کیا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ موسٹ جونیئر جج کے طور پہ جائے گا، یہ اس کی فریش اپائنٹمنٹ نہیں کہ جس کی بنیاد پہ اسے بالکل نیچے رکھ دیا جائے، وہ اپنی سینیارٹی وہی مینٹین کرے گا جو اس کی پچھلی ہائی کورٹ میں تھی، ایج کے اعتبار سے یا اس کی اپائنٹمنٹ کے اعتبار سے، تو لہٰذا وہ اپنی اپائنٹمنٹ چونکہ ان کی اپائنٹمنٹ سے پہلے ہوئی لہٰذا وہ سینئر پیونی جج بن گئے۔ یہاں سے اب جو ہے 3 نام جائیں گے اوپر، 3 ناموں میں سے کسی ایک کی سلیکشن ہوگی ایز اے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ 3 آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جو سینئر جج ہیں ان کی ہوگی، جو سرفراز ڈوگر صاحب لاہور سے جو آئے، جو لاہور سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے پہلی والی بات میں تھوڑا وہ سپریم کورٹ میں اگر جب ایلیویشن ہوگی، چونکہ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ایلیویشن ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام گیا ہوا ہے عامر فاروق صاحب کا، ان کے ساتھ 5 نہیں بلکہ 3 نام 5 ان کے ساتھ جانے تھے، لیکن باقی جو 2 ججز ہیں 3 کے علاوہ وہ اپنی 5 سال پریکٹس پوری نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، ان کے 5 سال مکمل نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے ضروری ہے، مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ میں 5 سال تک ایز اے جج سرو کیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ کے لیے سپریم کورٹ کے لیے مینڈیٹری ہے۔ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا راج صاحب، وہ یہ کہ جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ آرٹیکل 200 کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ تعیناتیاں ہو سکتی ہیں، ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ، تو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اگر، تو پھر اس کے علاوہ کچھ ججز ایسے بھی ہیں جنہوں نے لیٹر بھی لکھے ہیں اور پھر جنہوں نے مطلب اپیل کیا نا کہ یہ کیوں ٹرانسفر ہو گئے، جو اعتراض دکھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اپنا، وہ اعتراض کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر ایکسیپٹنس ہے تو پھر تو ہونی چاہیے۔ اصل میں ان کا ظاہر پرسنل گریونس ہے، پرسنل گریونس اس حوالے سے ہے کہ باہر سے اگر جج صاحب نہ آتے، لاہور ہائی کورٹ سے نہ آتے، تو پھر وہ ان کی اپنی سینیارٹی مینٹین کرتے اور ان میں سے کسی نے چیف جسٹس ہونا تھا، ان کے آنے سے ان کی سینیارٹی ڈسٹرب ہوئی، وہ سینئر جج کے طور پہ آ گئے۔ لیکن کیا ان کی سینیارٹی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ان ججز کو بلایا گیا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بات یعنی میں ان کے احترام کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از اے ڈفرینٹ ہائی کورٹ باقی صوبوں سے اگر دیکھا جائے، اس لیے کہ میں نے کل پرسوں بھی کسی چینل پہ کہا تھا کہ اس کو نام بھی انہوں نے غلط دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، یہ انفیکٹ اٹس اے فیڈرل ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے لکھا ہوا ہے جو ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ جس ایکٹ کے تحت کریٹ کی گئی، وہ 2010 کا ایک ایکٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ججز ول بی ٹیکن فرام دی پروونسز، صوبوں سے ججز آئیں گے، پنجاب میں صوبوں سے نہیں جائیں گے، کہ نہیں لکھا ہوا، پنجاب سے ججز جائیں گے جو پنجاب کا ڈومیسائل ہوگا، کے پی کے ڈومیسائل ججز کے پی کے میں اپوائنٹ ہوں گے، لائک وائز سندھ اور بلوچستان۔ لیکن جو اسلام آباد ہے یہاں صوبوں سے ججز آتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو سٹنگ ججز ہیں ان میں بھی بلوچستان سے بھی ہیں، سندھ سے پہلے بھی ایک جج صاحبہ ہیں، اور پنجاب سے جو چیف جسٹس ہیں وہ پنجاب سے ہیں، کے پی کے سے ہیں، اس طرح ججز پہلے بھی موجود ہیں، تو یہ کوئی ان یوزول کام نہیں ہوا، یہ بھی پروونسز سے آئے ہیں، لیکن پہلے چونکہ نئی اپائنٹمنٹ ہوتی رہی، فریش اپائنٹمنٹ ہوتی تھی، لہٰذا ان کی سینیارٹی کو ڈسٹرب نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی تھی جو سینئر تھے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو پرانے ججز آئے، سینئر ججز جو آلریڈی اپائنٹڈ تھے، کام کر رہے تھے، تو وہ پھر اپنی سینیارٹی ساتھ لے کے آئے، تو کچھ لوگوں کی سینیارٹی متاثر ہوئی۔
جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ اس وجہ سے اعتراض دکھا رہے ہیں, ادروائز کچھ اور وہ نہیں, اور کوئی لیگل بات کوئی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, پرسنل گرجز ہیں یہ, پرسنل گرج تو ہے, ہو سکتا ہے. تو ہے, آپ نے تو ایسے کہا جیسے واقعی آپ کو پتا ہے کہ ہاں پرسنل گرج نہیں, پرسنل نہیں, پرسنل مطلب یہ ہے کہ کوئی ذاتی وہ کوئی نفرت والی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, میری بھی اگر سینیئرٹی ڈسٹرب ہوگی تو پھر میں ذرا فیل تو کروں گا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ پوچھنی ہے, وہ یہ کہ جو لیٹر عمران خان کا جو لیٹر ہے وہ جو چل رہا ہے کافی زیادہ آج کل گفتگو میں سب کی, سو اس کے حساب سے اگر وہ اس کی ہم لوگ دیکھیں ویلیو, اس لیٹر کی اسپیسیفکلی ویلیو دیکھیں تو وہ کیا ہے, کیونکہ وہ لیٹر ایک ایسے انسان کی طرف سے آیا ہے جو کہ ابھی جیل میں بھی ہیں, مجرم بھی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے اوپر اتنے سارے کیسز بھی ہیں, اور پھر وہ اگر آرمی چیف کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو کیا کوئی ویلیو ہے اس لیٹر کی آرمی چیف کے نزدیک, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے انہیں جیل نہیں بھیجا ہوا. ویلیو تو لیگل کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی سینٹیٹی ہے, نہ اس کی کوئی ورتھ ہے اگر لیگلی دیکھا جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو آپ نے اگر مذاکرات کرنے, بات کرنی ہے تو آپ وقت کی حکومت کے ساتھ کریں, آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں. آرمی چیف کے ساتھ آپ کے مذاکرات جسٹیفائی نہیں ہے, بنتے ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں بنتی. آپ گورنمنٹ کے ذریعے بات کریں, گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. آرمی جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری گورننس یا ہماری گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. آپ وزارت دفاع کو, وزیر دفاع کو ایڈریس کریں اگر آپ کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, یعنی دفاع سے ریلیٹڈ ہے. یہ تو سیاسی نوعیت کا ان کا خط ہے ٹوٹل, تو سیاسی نوعیت کا خط ہے تو اس میں یہاں مارشل لا نہیں لگا ہوا. یہ ذہن میں رہے کہ مارشل لا اگر لگا ہو, عاصم منیر صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ وہ صدر پاکستان بھی ہوں یا ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی ہوں جس طرح جنرل مشرف صاحب تھے, پھر آپ کے خط کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. سنس ہی از ناٹ دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری اور مارشل لا ایگزسٹ نہیں کرتا, تو لہٰذا آپ کو وقت کی حکومت کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایڈریس کرنا چاہیے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. تو ادھر سے مذاکرات تو آپ نے ختم کر دیے, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, ادھر آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو خط لکھ رہے ہیں. تو یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا. اور ویسے ان کا یہی اخبارات میں آتا رہا کہ ہمیں کوئی خط اس طرح کا نہیں ملا بھی اگر تو جواب دینا میرے خیال میں کوئی بات نہیں بنتی. کہ جواب یہی ہو سکتا ہے پریسائزلی کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں یا سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کریں. ہمارا نہ تو مینڈیٹ ہے, نہ ہی ہمارا کوئی ڈومین بنتا ہے کہ ہم پولیٹیکل فگرز کے ساتھ جا کے سیاسی معاملات کو حل کریں. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ راج صاحب. یہ چیزیں جو آج ہمیں ڈسکس کرنی تھی, انشاءاللہ اگر آپ نے ہمیں وقت دیا دوبارہ تو یہ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے ہم آپ کا ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.